الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم۔ قرآن میں طور کے پیڑ کا ذکر کیوں ہے؟ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں طور کے پیڑ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کوئی سادھارن پیڑ نہیں بلکہ ایک مبارک پیڑ کا ذکر ہے جو ایک مبارک جگہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون 23-20 میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے طور سینا سے ایک ایسا پیڑ پیدا کیا جو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن، روٹی کے ساتھ کھائی جانے والی چیز دیتا ہے۔ ادھکانش مفسرین نے بتایا ہے کہ یہاں زیتون کے پیڑ کی طرف اشارہ ہے۔ دوستوں، طور سینا وہی مبارک علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، اس لیے اس جگہ کا قرآن میں ایک خاص مقام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ایک پیڑ کے بارے میں نہیں بتاتے بلکہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کرتا ہے جو کھانے، فائدہ اٹھانے اور زندگی آسان بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ زیتون کا پیڑ لمبے سمے تک پھل دیتا ہے اور اس کا تیل بھی لوگوں کے لیے اپیوگی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اللہ کی رحمت اور اس کی بے مثال قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرے، ان کا شکر ادا کرے اور اپنے رب کی پہچان مضبوط کرے۔ قرآن میں طور کے پیڑ کا ذکر کیوں ہے؟ سب سے پہلی سیکھ یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ طور سینا سے جڑے مبارک زیتون کے پیڑ کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ان کی زندگی کو آسان اور بہتر بناتی ہیں۔ اس لیے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ دوسری سیکھ یہ ہے کہ مبارک جگہوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ طور سینا وہی مبارک علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ قرآن میں اس جگہ کا ذکر ہمیں اللہ کی مہان قدرت اور اس کی ہدایت کی یاد دلاتا ہے۔ تیسری سیکھ یہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار پرکرتی پر وچار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پیڑ، پھل، پہاڑ، ندیاں اور آسمان، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب انسان ان پر گہرائی سے سوچتا ہے تو اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس آیت کا مقصد صرف زیتون کے پیڑ کی جانکاری دینا نہیں بلکہ انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کرانا ہے۔ ہر نعمت ہمیں اللہ کی طرف بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ آج کی ویڈیو سے ہمیں 5 بڑی سیکھ ملتی ہیں۔ 1. ہر نعمت اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ 2. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ 3. قرآن ہمیں پرکرتی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ 4. مبارک جگہوں کا سمان کرنا چاہیے۔ 5. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں اس کی قدرت اور حکمت کی یاد دلاتی ہے۔ دوستوں، ایک اور بات پر ضرور غور کیجیے۔ قرآن ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر سوچنے اور اس سے سیکھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جب اللہ کسی پیڑ، پھل، جانور یا کسی دوسری مخلوق کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف جانکاری دینا نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل میں ایمان، شکر اور تفکر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم اکثر اللہ کی نعمتوں کو سادھارن سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر نعمت میں اپنے رب کی رحمت دیکھتا ہے۔ جب ہم پیڑوں، پھلوں اور پرکرتی کی خوبصورتی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی مہان قدرت کا احساس ہوتا ہے اور ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ آج سے اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری قرآن میں ذکر کیے گئے پیڑ اور پھل سیریز پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کو قرآن کی ایک نئی بات سیکھنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستوں، جب بھی آپ زیتون کا پیڑ یا اس کا تیل دیکھیں تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن نے اسے ایک مبارک نعمت کے روپ میں یاد دلایا ہے۔ اس کا مقصد صرف جانکاری دینا نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی پہچان، اس کا شکر اور اس کی محبت بڑھانا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान में जिक्र किए गए पेड़ों और फलों की अहमियत को जान सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जानेंगे कुरान में कद्दू यकतीन का जिक्र क्यों किया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।